يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے کہ جو اکیلا تنہ تنہا ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا مدبر بھی ہے اور ساری کائنات کا اکیلا رازق بھی ہے۔ وہ رب العالمین کہ جس نے اپنی انگنت بے شمار مخلوقات میں سے ہم کو آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ہم کو ساری مخلوقات پر فوقیت اور افضلیت برتری عطا فرمائی۔ وہ رب العالمین کہ جس کی کبریائی، جس کی بڑائی ایسی ہے کہ کائنات کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا لفظ کن کائنات کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کام کی انجام دہی کے لیے کافی ہے۔ اس رب کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی حمد، اس کا شکر اس بات پر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو انسان بنا کر دنیا میں یوں ہی بے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ سے اپنے جانب سے رسول بھیجتا رہا، پیغمبر بھیجتا رہا، انبیاء بھیجتا رہا، تاکہ ان انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو جانے، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ لہٰذا ایسے تمام نبیوں پر بھی اللہ رب العالمین کا درود ہو، اللہ کی سلامتی ہو کہ جن میں سے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امت میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی، تمام انبیاء کے سردار سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر درود و سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم کو دنیا میں جینے کا طریقہ بتلایا، دنیا میں ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے راستے ہم کو بتائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت اس بات کی خواہش کرتی ہے، اس بات کی آرزو کرتی ہے، اس بات کی تمنا کرتی ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر کر دوبارہ مرتد کر دیا جائے، تم کو تمہارے اسلام سے پھیر کر تم کو دوبارہ ارتداد کا شکار تم کو بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اہل کتاب کی خواہش، یہ اہل کتاب کی آرزو اور یہ اہل کتاب کی جو تمنا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حسدا من عند انفسہم، کہ ان کے دلوں میں امت مسلمہ کے تعلق سے حسد ہے، ان کے دل میں امت مسلمہ کے تعلق سے بغض ہے، ان کے دلوں میں امت محمدیہ کے تعلق سے عداوت اور دشمنی ہے۔ یہ قوم اہل کتاب، یہ امت محمدیہ سے جلنے والی قوم ہے، لہٰذا اپنے حسد کی بنیاد پر، اپنے جلنے کی بنیاد پر وہ یہ آرزو کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ان کے اسلام سے پھیر دیا جائے، ان کے دین سے پھیر دیا جائے اور ان کے قرآن سے ان کو پلٹا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ نے کہا کہ ایسی قوموں کو آپ نظر انداز کر دیجئے، آپ ایسی قوموں کو نظر انداز کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے۔ فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے
بہت سی دیگر اقوام سابقہ کا تذکرہ کیا، اور ان اقوام سابقہ کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن قوموں کا تذکرہ کیا وہ قوم یہود اور قوم عیسائی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اور انہی یہودیوں اور عیسائیوں کو ملا کر قرآن مجید کے اندر ایک اصطلاح بتائی گئی، اور وہ اس اصطلاح کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اہل کتاب کا لفظ آیا، اہل کتاب سے مراد یہی دو قومیں یہود اور عیسائی مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ ان کو اہل کتاب یہود و نصارہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اہل یہودی اور عیسائی یہ دونوں قومیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا کتابوں کی متبع اور پیروکار ہیں۔ یہودی یہ توریت کے پیروکار ہیں، اور عیسائی یہ انجیل کے پیروکار ہیں، آسمانی شریعت کے پیروکار ہیں یہ دونوں قومیں۔ اس لحاظ سے، اس نسبت سے ان کو اہل کتاب یعنی کتاب والی قوموں سے اللہ رب العالمین نے یاد کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ قومیں جہاں ان کے پاس آسمانی کتابیں، آسمانی شریعت ان کے پاس موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ قومیں اپنی نسبت انبیاء کی طرف رکھتی ہیں۔ قوم یہود یہ موسیٰ علیہ السلام کی قومیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں ہیں۔ لہٰذا یہ نسبت کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ان کے پاس آسمانی شریعت ہیں، اور ان کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہے، اسی نسبت کی بنیاد پر، اسی رشتے کی بنیاد پر مسلمانوں کا رشتہ اور مسلمانوں کی نسبت بھی اہل کتاب سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور اسی رشتے کی بنیاد پر قرآن مجید کے اندر اہل کتاب اور امت مسلمہ کا رشتہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیونکہ امت مسلمہ کے پاس بھی کتاب، آسمانی کتاب موجود ہے، اور ان کے پاس بھی آسمانی کتاب موجود ہے۔ کس طرح کا رشتہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا؟ اللہ نے کہا کہ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، لہٰذا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دیا۔ امت محمدیہ کے لیے یہودی اور عیسائی کا ذبح کردہ جانور اللہ رب العالمین نے حلال کیا۔ فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور جب وہ اپنے جانور کو صحیح طور پر ذبح کرے، حلال کرے، تو ان کا حلال کیا ہوا جانور امت محمدیہ کے لیے جائز ہے۔ اور اسی رشتے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے وقت ضرورت امت محمدیہ کو اس بات کی اجازت دی کہ امت محمدیہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے شریعت محمدی کے اندر اس بات کی اللہ رب العالمین نے اجازت رکھی ہے کہ اگر ضرورت ہو، وقت ضرورت، اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، یہ رشتہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قومیں بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب، ان کے پاس پرانی کتابیں اور شریعت الہیہ ان کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مکی دور کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قومیں تھیں وہ مشرکین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی دور کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قوم تھی وہ کفار مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، جو مشرک تھے، مشرک قومیں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، ساری مکی زندگی اور مدینے کی ابتدائی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ مکی زندگی کے دور میں اور مدنی زندگی کے ابتدائی دور کے اندر اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ اہل کتاب کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکی دور کے اندر روم اور ایران جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتیں تھیں، اس دور کی روم اور ایران کے درمیان جب عالمی جنگ چھڑ گئی تو مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آ جائے، کیونکہ رومی عیسائی تھے، کرسچن تھے، اہل کتاب تھے، لہٰذا مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں۔ اور اس کے برخلاف مکے کے جو مشرکین تھے وہ مشرک تھے، اور مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔
کیونکہ ایرانی بت پرست تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ اس جنگ کے اندر ایرانی غالب آ گئے رومیوں کے اوپر، اور صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ رومی غالب آ جائیں، لیکن ایرانی غالب آ گئے رومیوں کے اوپر۔ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، مسلمانوں کو اس سے رنج پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج بظاہر ایرانی تم کو غالب نظر آ رہے ہیں، لیکن ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب حالات بدل جائیں گے، جب وقت بدل جائے گا اور رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات کے اندر کہا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ آج بظاہر ایران غالب نظر آتا ہے، لیکن ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب رومی غالب آ جائیں گے۔ حضرات، یہ جو ہمدردیاں تھی مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، اہل کتاب کے ساتھ جو ہمدردی تھی، وہ اس بنیاد پر تھی، وہ اس وجہ پر تھی کہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ کے اندر جو قومیں تھیں، ان میں سے یہودی، مدینہ کی ایک بڑی آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی۔ مدینہ کی ایک بڑی آبادی اس وقت یہودیوں کی آبادی کے اوپر مشتمل تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور کے اندر یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینہ میں پرامن فضا کو قائم کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک کوشش کی، لیکن یہ یہودی ہمیشہ سے فتنہ پرور قوم رہی ہے۔ یہودی قوم ہمیشہ سے فتنہ پرور قوم رہی ہے۔ یہودی قوم ہمیشہ سے انبیاء کی قاتل قوم رہی، ہمیشہ سے نبیوں کی قاتل قوم رہی، ہمیشہ سے داعیوں کو قتل کرنے والی قوم رہی، ہمیشہ سے اللہ کی طرف بلانے والوں کو مارنے والی، قتل کرنے والی، ان کو تکلیفیں پہنچانے والی قوم رہی۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آنے کے بعد یہودیوں کی سازشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہونے شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف، مدینہ میں رہنے والے انصار کے خلاف، مدینہ میں رہنے والے مہاجرین کے خلاف ہر روز یہودی سازشیں کرنے لگے، اور سازشوں کی جب حد سے زیادہ ان کی یہ صفت بڑھ گئی، اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اب ہم اہل کتاب کی مخالفت کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اہل کتاب کی مخالفت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اہل کتاب کی موافقت کرنے کو پسند کرتے تھے، اہل کتاب کی ہمدردی اہل کتاب سے ان سے ہمدردی رکھا کرتے تھے، لیکن جب یہ سازشوں کو جال بننے لگے یہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کی خلاف ورزی کی جائے گی، ان کی مخالفت کی جائے گی، اور یہ مخالفت کا دور شروع ہوا تحویل قبلہ کے حکم سے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام مدینہ میں آنے کے بعد 16 سے 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی کی اس دوران خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، اور قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحویل قبلہ کے حکم سے یہ پیغام یہودی قوم کو، اہل کتاب کو دے دیا گیا کہ آج سے تمہاری موافقت نہیں بلکہ تمہاری مخالفت کی جائے گی۔ اور اس تحویل قبلہ کے حکم کے بعد یہودی قوموں کی سازشیں اور یہودی قوموں کی شرارتیں مزید اور زیادہ بڑھنے لگی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر احادیث کے اندر ہم کو امت محمد یا امت مسلمہ کو ایسے احکامات دیے کہ جن احکامات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایسے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ جس سے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم فلاں کام کرو کیونکہ یہود و نصارہ فلاں کام نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم فلاں کام نہ کرو کیونکہ
یہود و نصارہ فلاں کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین کے ہر معاملے میں، شریعت کے ہر معاملے میں، معاشرت کے ہر معاملے میں، تہذیب و ثقافت کے ہر معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کی مخالفت کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنے کے لیے تم سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، کیونکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے، لہٰذا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے جب تم روزہ رکھنا چاہو تو سحری کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام عاشورہ کا حکم دیا، عاشورے کے روزے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو حکم دیا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تمہارے بال سفید ہو جائیں، داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو جائیں تو یہودی اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے بالوں کو رنگو، اپنے بالوں کو خضاب لگایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اہل کتاب کی مخالفت میں یہاں تک حکم دیا کہ اہل کتاب یہودی عیسائی چپل پہن کر نماز پڑھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، لہذا تم یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو اور تم چپل جوتا پہن کر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے امت محمدیہ کو، ہم کو، آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر ہماری چپل، ہمارے جوتے اگر پاک ہوں، نجاست سے، گندگی سے صاف ہوں تو ہم اپنی چپل جوتے پہن کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ عہد نبوی کے اندر 12 ایسے موقع آئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے صحابہ کرام پوری کی پوری جماعت اپنے جوتوں پر، اپنے چپلوں میں نماز پڑھتی تھی، کیونکہ اس دور میں مسجد نبوی کا جو فرش تھا وہ پکا فرش نہیں تھا، وہاں پر کوئی قالین، کوئی جانماز بچھی ہوئی نہیں تھی، کچا فرش تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی پوری جماعت چپل جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضرات، یہ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے تاکہ اس سے اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ حتیٰ کہ مدینے میں رہنے والے ایک یہودی نے یہاں تک کہا کہ ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرے بغیر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایک یہودی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ آدمی دین کے ہر معاملے میں ہماری مخالفت نہ کر لے یہ آدمی چپ بیٹھنے والا نہیں۔ حضرات، جہاں تک قرآن مجید کے احکامات کا تعلق ہے، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، بیشتر مقامات پہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کے بارے میں متنبہ کیا، اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو متنبہ کیا اور فرمایا کہ تم اہل کتاب سے دوستی نہ کرو، اہل کتاب سے دوستی نہ کرو، یہودیوں سے، عیسائیوں سے دلی محبت نہ رکھو۔ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، دوستی اور تعلقات کے درمیان فرق ہے، تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ممانعت قرآن مجید میں آئی ہے وہ دلی دوستی، دل سے محبت کرنا، دل سے چاہنا، دل سے کسی کو پسند کرنا، اہل کتاب کو قرآن مجید نے اس سے ایمان والوں کو منع کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم من اولیاء بعض، کہ اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اہل کتاب میں سے کسی کو اپنا جگری دوست، اپنا دلی دوست بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تم اپنے دین پر قائم رہو۔ ان لوگوں کو اس بات سے بڑی چڑ ہے، ان لوگوں کو اس بات سے بڑی نفرت ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرتے ہو، تم اپنے قرآن پر عمل کرتے ہو، تم اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہو، تمہارا اسلام پر چلنا، تمہارا قرآن کا اتباع کرنا، تمہارے دین پر چلنا، یہ کیفیت اہل کتاب کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، اور اسی تکلیف کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین سے تم کو پھیر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اس بات کی سازش رچتے تھے، وہ یہ سازش کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم لوگ صبح کو اللہ کے نبی کے پر ایمان لائیں گے اور شام ہوتے ہوتے دین سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا کہ عرب قوم جو کہ سادہ لو قوم تھی، جو کہ ان پڑھ قوم تھی، ان کے پاس کسی اللہ کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی،
اس کے مقابلے میں یہ عرب لوگ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اہل کتاب سمجھتے تھے، پڑھے لکھے سمجھتے تھے، جانکار سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سازش کی کہ اگر ہم صبح کے وقت اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے اور شام ہوتے ہوتے دین سے مرتد ہو جائیں گے تو یہ عرب جو اللہ کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر کوئی کمزوری ضرور موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی اسلام لانے کے بعد دوبارہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سازش ان کی قرآن مجید کے اندر بیان کی، کہا کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، کہ تم دن کے شروعات میں اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، دن کے ڈھلتے ڈھلتے اللہ کے نبی سے ایمان سے مرتد ہو جاؤ۔ اس سے یہ جو مکے کے مشرکین ہیں، عرب کے مشرکین ہیں، وہ بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے، ایمان سے دور ہو جائیں گے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو، امت محمدیہ کو اس بات کی بھی تاکید کی کہ تم کبھی اہل کتاب کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم کبھی اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو خوش کرنے کی فکر نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ اللہ نے کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ کبھی بھی یہودیوں کو، عیسائیوں کو خوش نہیں کر سکتے، ہرگز خوش نہیں کر سکتے۔ اور اہل کتاب تم سے کب خوش ہوں گے؟ صرف ایک راستہ ہے کہ جب اہل کتاب تم سے خوش ہوں گے، اور وہ کب؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے سماج کی، ان کے تہذیب کی، ان کی ثقافت کی تم ان کی پیروی کرو گے، ایسے حال میں وہ لوگ تم سے خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تاکید کی کہ کبھی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی فکر نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ اللہ کی شریعت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی، شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، شریعت کے احکامات کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ دنیا تم سے ناراض ہوتی ہے یا راضی ہوتی ہے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اہل کتاب کو ناراض یا اہل کتاب کو راضی کرنے کی کوشش سے مسلمانوں کو روکا۔ حضرات، جہاں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب میں یہود و نصارہ کی بات بتائی، انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے یہودی تمہارے سب سے زیادہ کٹر دشمن ہیں۔ اللہ نے کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کٹر دشمن اگر کوئی قوم ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر تو وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ مشرکین، کفار اور یہودی، یہ دو قومیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ جہاں اہل کتاب میں سے یہودی مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ عیسائیوں کا حال یہودیوں سے قدرے مختلف ہیں۔ عیسائیوں کو آپ، اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو آپ مسلمانوں سے زیادہ قریب پاؤ گے، مسلمانوں سے زیادہ قریب پاؤ گے اہل کتاب کو آپ۔ اللہ نے کہا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا۔ اللہ نے کہا کہ دشمنی کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اہل کتاب میں عیسائی مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر، کرسچنوں کے اندر پادری ہیں، پوپ ہیں، ان کے اندر اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں جو قربت عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی، بہت سارے کرسچن جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے دور تک کی تاریخ کو اگر ہم کھنگالیں گے، دیکھیں گے تو یہودی بہت کم ہم کو ایسے نظر آئیں گے جو اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف عیسائیوں کی، کرسچنوں کی ایک لا انگن تو بے شمار تعداد ایسی ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام سے وہ راغب ہو رہی ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات، یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں
اہل کتاب کے تعلق سے امت مسلمہ کو تنبیہ کی، امت مسلمہ کو آگاہ کیا، اور امت مسلمہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئیاں کی، ان پیشن گوئیوں کے اندر ایک اہم ترین پیشن گوئی اللہ کے نبی نے یہ کی کہ امت محمدیہ، امت مسلمہ اپنے پاس آسمانی شریعت کے رہتے ہوئے، قرآن کے رہتے ہوئے، اسلام کے رہتے ہوئے، دین کے رہتے ہوئے، امت محمدیہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگے گی، امت محمدیہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ امت محمدیہ یہ پچھلی قوموں کی نقش قدم پر چلے گی۔ کس قدر سے نقش قدم پر چلے گی؟ جب اگر پچھلی قومیں ایک بالشت کے برابر بھی امت محمدیہ پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پچھلی قومیں کسی بل کے اندر گھسی ہوں گی، امت محمدیہ ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بل کے اندر گھس جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس امت محمدیہ کے پاس صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جائے گا، حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے گا، معقول غیر معقول کا فرق ختم ہو جائے گا۔ بس فکر یہ رہے گی، سوچ یہ رہے گی کہ ہم کسی بھی طریقے سے یہود اور عیسائیوں کی اتباع کریں، کسی بھی طریقے سے ہم یہودیوں کی پیروی کریں، کسی بھی طریقے سے ہم یہودیوں کی عیسائیوں کی پیروی کریں، انگریزوں کی پیروی کریں، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو۔ اگر آج ہم امت محمدیہ کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارا، آپ کا، ہماری زندگی کا، ہماری نجی زندگی کا یا ہماری معاشرتی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج حرف بحرف سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرتے، جس میں ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرتے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ تہذیب و ثقافت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشیات کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے، امت محمدیہ نے یہود و نصارہ کی روش اختیار کر لی ہے، حتیٰ کہ جن روش پر چل کر پچھلی قومیں یہود و نصارہ تباہ و برباد ہوئی ہیں، آج امت مسلمہ یہود و نصارہ کی اسی ہر روش پر چلی جا رہی ہیں۔ حضرات، یہ بہت ساری روش آج ایسی ہیں کہ جو ہم نے امت محمدیہ نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے ہم نے قبول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متنبہ کیا، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحتوں کو، وصیتوں کو بس پشت ڈال دیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بے شمار مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے امت نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں یہودی اور عیسائی وہ غلو کا شکار ہوئے، ایکسٹریمزم کا شکار ہوئے، غلو کا شکار ہوئے۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ غلو کا شکار ہوئے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے پر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا عیسائیوں نے ان کی معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشری تقاضے سے ہٹایا، بشریت کے مقام سے ہٹا کر الوہیت کے مقام پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، بلکہ وہ الہ تھے، وہ معبود تھے، وہ اللہ تھے، اور توحید کے مقابلے میں تثلیث کا بنیادی عقیدہ انہوں نے کھڑا۔ اللہ رب العالمین کے خلاف انہوں نے توحید کے مقابلے میں تثلیث کا عقیدہ کھڑا۔ اگر آج ہم امت محمدیہ کا جائزہ لے کر دیکھیں تو امت محمدیہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی غلو کا شکار ہے۔ امت محمدیہ آج جس طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانیت کے مقام سے اٹھا کر الہیت کے مقام پر بٹھا چکے ہیں، امت محمدیہ میں بھی اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے مقام سے اٹھایا اور اللہ کے مقام تک بٹھا دیا۔ آج کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے،
بلکہ نور سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پیدا کیا۔ حضرات یہ عقیدہ امت محمدیہ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور وہ عقیدہ جو عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ عیسائیوں کے عقیدے اور اللہ کے امت محمدیہ کے عقیدے کے درمیان اب کیا فرق باقی رہ گیا؟ حضرات ایک اور چیز کہ جس میں امت محمدیہ نے یہود و نصارہ کی بڑی بھیانک طریقے سے پیروی اور اتباع کی، وہ کیا ہے؟ وہ قبروں کی پوجا ہے، قبروں کی پرستش ہے، قبروں کی تعظیم کرنا ہے، قبروں کی تقدیس کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ اپنی وفات سے چند دن پہلے اللہ کے نبی نے امت محمدیہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا، اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا، اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر وہ تعمیر کرنے لگے۔ انہوں نے قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا اور مسجدوں کا رشتہ انہوں نے قبروں سے جوڑا۔ حضرات آج اگر ہم امت محمدیہ کا مطالعہ کریں، آج اگر ہم امت محمدیہ کا حال دیکھیں، کس طریقے سے امت محمدیہ قبروں کی پرستش، قبروں کی پوجا اور قبروں کی تقدیس کے اندر مبتلا ہے، آج ہم دیکھیں گے کس طریقے سے امت نے قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا اور مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ مسجد اور قبر کے درمیان کوئی رشتہ ہو، قبر اور مسجد کے درمیان دور دور تک کا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن آج امت محمدیہ نے قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا، مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا۔ اکثر و بیشتر ہمارے ملک کی مسجدوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر قبریں موجود ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، 1 صف 2 صف 3 صف 34 صف میں قبر ہے، پھر 5ویں 6ویں صف مسجدوں کے اندر ایسی بھی مسجدیں ہمارے شہر کے اندر موجود ہیں۔ حضرات یہ روش، یہ تقلید کی یہ روش، یہ بات یہ بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نظر انداز کیا اور کس طریقے سے ہم یہودیوں کی اور عیسائیوں کے راستے پر ہم چل پڑے۔ حضرات ایک اور روش کہ جس سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو آگاہ کیا، لیکن امت محمدیہ یہود و نصارہ کی اس روش پر چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ خاصیت ہے، کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کی، عیسائیوں کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے صرف ان چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں کہ جو چیزیں ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، جو چیز اللہ کا جو حکم ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اسی چیز کو وہ دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کا وہ حکم جو ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اس کو مانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرات اگر آج ہم امت محمدیہ کا، ہمارا اپنا عقائد کا، ایمانیات کا، عبادات کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی یہی خرابی اور یہی روش ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہم جو چیزیں قرآن و حدیث کی جو چیزیں ہمارے موافق ہیں، ہمارے دل کی برابر ہیں، ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں، ہم اسلام کے دین کے اسی چیز پر عمل کرتے ہیں، اور جو چیز قرآن و حدیث کا جو حکم ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ہم اس سے عمل کرنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم ایمانیات کے اندر، عقائد کے اندر دین کو عمل کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، تو ہماری عبادتیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ اگر ہم عبادات کے معاملے میں دین کو مانتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے معاملات قرآن و حدیث سے کوسوں دور ہیں۔ اگر ہم معاملات کے تعلق سے اگر دین کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے اخلاقیات دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ حضرات یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ کی روش، یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، یہ یہودیوں کی، کرسچنز کی عادت ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو اس سے روکا ہے۔ حضرات بہت ساری روش ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو روکا کہ ان راستوں پر چل کر پچھلی امتیں یہودی اور عیسائی تباہ و برباد ہوئے، لہٰذا امت محمدیہ تم آگاہ رہنا، ان راستوں پر نہ آنا جن راستوں پر چل کر پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ حضرات اب ایک موقع
ایک اور موقع اسی مہینے کی مناسبت سے ہمارے سامنے آنے والا ہے، وہ 25 دسمبر ہے، کرسمس کا موقع ہے، اس کے بعد نئے سال کا موقع ہے، نیو ایئر کا موقع ہے، اور یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں دنیا کی دیگر قومیں بڑے دھوم دھام سے ان دونوں موقع کو بناتی ہے، بڑے دھوم دھام سے ان دو موقعوں کا استقبال کرتی ہے۔ کرسچن، یہودی وہ اس موقع کا استقبال کرتے ہیں اور اس موقع کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور انہی غیر قوموں کی اتباع کرتے ہوئے، یہودیوں کی اتباع کرتے ہوئے، مشرکین کی اتباع کرتے ہوئے، عیسائیوں کی اتباع کرتے ہوئے امت محمدیہ کی اکثریت ایسی ہے جو ان تہواروں کو مناتی ہے۔ کرسمس کے تعلق سے جب کرسمس کا موقع آتا ہے، نعوذ باللہ کرسمس کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں یہ باطل قومیں اللہ رب العالمین پر سیدھی طریقے سے بہتان لگا رہے ہیں، اللہ کی ذات پر سیدھے طریقے سے بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ بڑا بہتان ہے، اللہ کی ذات پر بڑا بہتان ہے، اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ چیز۔ اور امت محمدیہ کے اکثر و بیشتر نوجوان، وہ نوجوان جو اسکولز اور کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، یا وہ نوجوان جو مختلف کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر کام کرتے ہیں، جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر کام کرتے ہیں، یہ دین سے بے رغبتی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے یہ لوگ بھی ان غیر مسلم کے تہواروں اور عیدوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور میری کرسمس کے نام سے غیر قوموں کو ان کی عیدوں کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ حضرات، میری کرسمس کہنا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان معاملات میں اور دین کے کسی بھی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کی روش کو اختیار کرنے سے روکا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عقائد کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کے شب و روز کا ہم جائزہ لیں۔ اس کے بعد نیو ایئر کا موقع آنے والا ہے، نئے سال کا موقع آنے والا ہے۔ دیگر قومیں اس نئے سال کو بڑے دھوم دھام سے مناتی ہے، بڑے دھوم دھام سے اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اس رات بڑے گناہ کی رات ہوتی ہے، بڑی فحاشی کی رات ہوتی ہے، بڑی عریانیت کی رات ہوتی ہے، بے شمار گناہ، بے شمار نافرمانیاں اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسری قوموں کی ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے بے شمار اکثر و بیشتر نوجوان اس رات کا استقبال کرتے ہیں، دھوم دھام سے اس رات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ تمام چیزیں امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے گمراہی کا سبب ہے، گمراہی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لینے کا سبب ہے۔ یقین جانیے کہ اگر ان حالات میں اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو کس منہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے؟ حضرات، یہ چند باتیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور یہود و نصارہ کی روش کو اختیار کرنے سے روکا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو ہمارے لیے نازل کیا، ایک ایسی شریعت جو مکمل ہے، جو کمپلیٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل اسلام کو نازل کیا۔ اسی لیے زندگی کے کسی بھی شعبے کے لیے ہم کو دوسری قوموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل آئیڈیل اور مکمل اسوہ بنایا ہے۔ اسی لیے ہم کو کسی دوسری قوموں کی طرف نظر اٹھا کر للچائی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکمل تہذیب سے نوازا ہے، دوسری تہذیبوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہم کو ایک مستقل الگ سے کلچر سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، دوسرے کلچر کی طرف للچائی نظر سے ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکمل دین دیا ہے، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل دین کو اپنائیں۔ ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے انفرادی زندگی میں، ہمارے اجتماعی زندگی میں، ہماری معاشی زندگی میں، ہماری اخلاقیات کی زندگی میں، ہماری عبادات کی زندگی میں ہم مکمل دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مکمل دین کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں، اور یہود و نصارہ کی وہ روش
جس پر چل کر وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوئے، گمراہی کا شکار ہوئے، عذاب کا شکار ہوئے، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا شکار ہوئے، ہم ان راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں، اپنی اولاد پر نظر رکھیں تاکہ وہ لوگ یہود و نصارہ کی روش سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں پر کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ ہم کو اسلام پر، ایمان پر، توحید پر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین جو ہم میں سے مشکل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، امت محمدیہ کی پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو دور کر ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض سے پریشان حال ہیں، رب العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے ان کے لیے آسان فرما۔ آمین۔ جو لوگ ہم میں سے زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو لوگ ہم سے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں یا رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر اور ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔